اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی زبان کا آسان قاعدہ مولانا مشتاق احمد چرتھاولی صاحب کا لکھا ہوا، اس کے صفحہ نمبر 15 سے شروع کر رہے ہیں۔ ہم سب عورتیں ماریں گی، اس کی عربی کیا ہے؟ نادربو، ہم سب عورتیں ماریں گی، نادربو۔ ہم سب مرد مارتے ہیں، نادربو۔ ہم سب مرد ماریں گے، اس کی بھی نادربو۔ ہم سب عورتیں مارتی ہیں، اس کی بھی نادربو۔ ہم دو عورتیں مارتی ہیں، ہم دو مرد مارتے ہیں، اس کی بھی نادربو۔ تو یہ پچھلے کلپ میں شاید آپ کو میں عرض کر چکا ہوں کہ تثنیہ اور جمع کے صیغوں کے لیے اور مردوں اور عورتوں دونوں کے صیغوں کے لیے عربی میں نادربو کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح واحد متکلم کے لیے اضربو کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور واحد متکلم مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے اضربو کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور تثنیہ اور جمع متکلم مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے نادربو کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، مضارع واحد متکلم میں پہلا حرف کون سا ہے؟ الف، اضربو۔ مضارع تثنیہ اور جمع متکلم میں پہلا حرف کون سا ہے؟ نادربو، نون۔ نون پہلا حرف ہے۔ اردو میں ترجمہ کرو۔ عارفو، پہچانتا ہوں، میں ایک مرد یا میں ایک عورت۔ نسمعو، سنتے ہیں، ہم سب مرد، ہم سب عورتیں، ہم دو مرد، ہم دو عورتیں۔ نسمعو کا مطلب۔ نشربو، پیتے ہیں یا پیئیں گے، اوپر بھی یہی ہے، پہچانتے ہیں یا پہچانیں گے، سنتے ہیں یا سنیں گے۔ نشربو، پیتے ہیں یا پیئیں گے، ہم دو مرد یا ہم دو عورتیں، ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں۔ یہ ایک لفظ نشربو میں آپ دیکھیں کہ 5-6 مطلب بن رہے ہیں، 2 مذکر کے، 2 مؤنث کے، اور ایک اس میں مستقبل کا۔ تو اگر آپ دیکھیں تو مستقبل کے بھی اگر آپ لگائیں تو یہ 5 مستقبل کے بھی لگائیں، 4 مستقبل کے بھی لگائیں، اور 4 حال کے لگائیں اگر مضارع حال کے، تو یہ 8 لفظ بن جاتے ہیں، 8 مطلب بن جاتے ہیں نشربو ایک لفظ میں۔ اسی طرح عارفو، نسمعو، امنعو، سب میں۔ تو نشربو ہم سب پیتے ہیں یا ہم سب پیئیں گے، 2 مطلب۔ ہم دو مرد پیتے ہیں، ہم 2 عورتیں پیتی ہیں، 4 مطلب۔ ہم دو مرد پیئیں گے، ہم 2 عورتیں پیئیں گی، 6 مطلب۔ ہم سب مرد پیتے ہیں، ہم سب مرد پیئیں گے، 8 مطلب۔ ہم سب مرد، ہم سب عورتیں پیتی ہیں، ہم سب عورتیں پیئیں گی، تو 10 مطلب۔ تو یہ 8-10 مطلب بنتے ہیں۔ اگر آپ اس کو کاؤنٹ کریں تو ہو سکتا ہے میں غلطی کر رہا ہوں، میرا کون سا دماغ اتنا چلتا ہے آج کل۔ تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لفظ میں، عربی کا ایک لفظ ہے تو اس میں یہ اتنے مطلب بن رہے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ پریپوزیشن لگانے سے اور کئی اور مطلب بن جائیں گے، اور کنٹیکسٹ میں آنے سے اس طرح۔ تو یہ زبان کا ابلاغ اور زبان کی وسعت ہوتی ہے۔ بڑی زبانوں میں یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، ایسی وسعت پیدا ہو جاتی ہے،
ظاہر ہے کہ اتنے زمانہ بیت گیا اس زبان کو، اور اس میں جس زبان میں ویسے بھی الہامی کتاب آ چکی ہے تو اس زبان کی اہمیت اور وسعت کا اندازہ آپ کر ہی سکتے ہوں گے۔ تو یہ عربی سے محبت کرنے کے لیے، عربی سے محبت کرنے کے لیے یہ ضروری ہے، یہ چیزیں، یہ سوچیں، یہ خیالات ضروری ہیں۔ دیکھیں ہم آپ یہ کبھی بھی نہیں کر سکیں گے کہ آپ کہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے لیکن عربی سے نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل نہیں ہے۔ آپ کہیں کہ ان کے کلچر سے، ان کے اسوہ حسنہ سے آپ کو بالکل کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ کیسا لباس پہنتے تھے، کیا کھاتے پیتے تھے، کس طرح اٹھتے بیٹھتے تھے، اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن آپ کو ان سے محبت ہے۔ میں نہیں سمجھتا، میرے لیے یہ ناممکن ہے۔ میری جو سائیکالوجی ہے اس میں تو جس سے محبت ہو اس کی ہر چیز، پھر اس سے متعلق ہر چیز سے محبت ہوتی ہے۔ تو آئیڈیل بناتے ہیں نا ہم ان کو جس سے محبت ہوتی ہے۔ تو جب آئیڈیل بناتے ہیں تو آئیڈیل میں تو پھر انسپائر ہونا ہے، اگر آپ نے ان سے انسپریشن لینی ہے، آپ نے موٹیویشن لینی ہے، آپ نے ان سے قوت لینی ہے اچھا انسان بننے کی، تو پھر تو ہر طرف جو کچھ بھی ہے، میں تو عربی کا کوئی بھی لفظ بولوں گا تو میرے ذہن میں یہ ہوگا کہ یہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان مبارک سے بھی ادا ہوا ہوگا، کبھی انہوں نے بھی اس لفظ کو ادا کیا ہوگا۔ میں تو قرآن شریف کی کوئی صورت پڑھ رہا ہوتا ہوں تو میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ وہ کون سا لمحہ ہوگا، وہ کون سی جگہ ہوگی، وہ کون سا ماحول ہوگا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورۃ مبارکہ کی تلاوت فرمائی ہوگی۔ تو یہ الفاظ جو ہیں یہ کبھی آپ کے زبان مبارک سے بھی نکلے ہوں گے، تو پھر اس سے اوپر کبھی تصور جاتا ہے تو یہ کہ کبھی یہ الفاظ جبرائیل لے کے آئے تھے، اور کبھی یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس تھے یہ الفاظ، اور پھر ابھی زمین پر نہیں پہنچے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو یہ الفاظ دے کر بھیجا، لیکن وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا نہیں پائے تھے، پہنچانے والے تھے، تو پھر انہوں نے پہنچا دیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی بار انہیں سنا، وہ پہلی بار انہیں یاد کیا اور پہلی بار انہیں ادا کیا، ان کی تلاوت فرمائی، اور پھر لوگوں کو پتہ چلا، اور پھر اس وقت سے لے کر اب تک کتنے کروڑ لوگ جو ہیں وہ ان کو ادا کر چکے ہیں۔ تو میں تو کوئی بھی صورت، کوئی بھی آیت ہو تو اس کی امیجنیشن میں، اس کے تصور میں، تو عربی زبان کا تصور بھی میرے لیے اس طرح کا ہی ہے۔ تو یہ محبت پیدا کرنے کے لیے، عربی سے محبت پیدا کرنے کے لیے اس طرح کی سوچیں بڑی کارآمد ثابت ہوتی ہیں، اور عربی سے محبت پیدا کرنے کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت پیدا کرنا، قرآن پاک سے محبت پیدا کرنا، اور یہ ساری چیزیں اکٹھی ہیں۔ تو نشربو، بہرحال یہ بات کر رہا تھا کہ ایک لفظ سے 10 مطلب بن رہے ہیں۔ نفتحو، کھولتا ہے یا کھولے گا، کھولتے ہیں یا کھولیں گے، ہم 2 مرد، ہم 2 عورتیں، ہم سب مرد، ہم سب عورتیں۔ نسماؤ، امناؤ، منع کرتا ہوں، روکتا ہوں یا روکوں گا، میں ایک مرد، میں ایک عورت۔ ندخلو بایتا، ندخلو بایتا، داخل ہوتے ہیں یا داخل ہوں گے گھر میں، ہم 2 مرد، ہم 2 عورتیں، ہم سب مرد، ہم سب عورتیں۔ اترکو، چھوڑتا ہوں یا چھوڑوں گا، میں ایک مرد، چھوڑتی ہوں یا چھوڑوں گی، میں ایک عورت۔ اسماؤ قرآنن، اسماؤ قرآنن، قرآنہ، سنتا ہوں یا سنوں گا، میں ایک مرد، قرآن، سنتی ہوں یا سنوں گی، میں ایک عورت، قرآن۔ آکلو لحمہ، یہ آکلا لحمہ ہے لکھا ہوا غالباً، آکلو، کھاتا ہوں یا کھاؤں گا، کھانا، آکلا، کھایا اسے ایک مرد نے، ماضی معروف اس کی، اور آکلو، میں کھاتا ہوں یا میں کھاؤں گا، وہ جو معقول ہے، کاسم معقول، کھایا ہوا، معقول، اس سے مفعول بنے گا، معقول، کھایا ہوا۔ یہ بھی آپ آگے قاعدہ دیکھیں گے کہ آکلا سے معقول جو لفظ بنتا ہے
تو یہ کون سے قاعدے سے بنتا ہے؟ یہ بھی مجہول ہے لفظ، لیکن یہ مجہول کسی اور طریقے سے ہے۔ آکلا، آکولو، آکولو، یہ لفظ آپ نے ٹھیک کر لینا کس طرح، آکولو۔ یہ صاحب کاتب جو ہے نا، یہ بڑی چیز ہے۔ صاحب کاتب یہ اسلام میں ایک ایسا کریکٹر ہے جسے آپ کوئی نام نہیں دے سکتے، بس اسے صاحب کاتب کہہ سکتے ہیں۔ لفظ کہیں کچھ اور لکھا ہوتا ہے اور معنی اس کا کچھ اور ہوتا ہے، اصل لفظ کچھ اور ہوتا ہے، تو کاتب کی غلطی سے وہ کچھ اور بن چکا ہوتا ہے۔ یہ تو ہم پکڑ لیتے ہیں نا کہ یہ لفظ بنتا ہی نہیں ہے، آکالو، یہ لفظ بنتا ہی نہیں ہے۔ تو اگر یہ کوئی ایسا لفظ کاتب نے بنا دیا ہو جو لفظ بھی بنتا ہو اور وہ لکھا بھی کاتب کی غلطی سے گیا ہو، تو پھر تو مصیبت پڑ جاتی ہے نا۔ تو پتہ نہیں کون کون سے لفظ جو ہے وہ کاتب لکھ گئے ہوں۔ تو یہ جب کتابت ہوتی تھی ہاتھ سے، اور جب یہ تو اس طرح کی چیزیں، پھر صاحب کاتب جو ہے جو اس کو کہتے ہیں کاتب کی غلطی، تو کاتب کی غلطی جو ہے وہ اسلام میں بہت سی جگہوں پر آج بھی بڑا مصیبت بنی ہوئی ہے۔ بہت سی جگہوں پر آپ اگر پڑھیں گے تو بڑی مشکل ہے اس سے جان چھڑانا۔ تو بہرحال آکلو لحما، گنجائش رکھنی چاہیے بہرحال معاف کرنے کی۔ یہ ٹھیک ہے، صاحب کاتب کا ایک یہ بھی ہے فائدہ کہ ہم معاف کرنے کے لیے تیار رہیں ذہنی طور پر۔ چلو کوئی بات نہیں یار، اگر کسی نے کوئی غلط بیانی کر دی یا اگر کسی نے کوئی غلط مطلب بیان کر دیا تو ہو سکتا ہے کاتب نے غلط لکھا اور اس میں اس کو ایسے ہی سمجھ آیا ہو۔ آکلو لحما، میں کھاتا ہوں یا کھاؤں گا گوشت، میں کھاتی ہوں یا کھاؤں گی گوشت۔ اشربو ما، میں پیتی ہوں یا پیوں گی پانی، میں پیتا ہوں یا پیوں گا پانی۔ اخرجو، میں نکلتا ہوں یا نکلوں گا، میں نکلتی ہوں یا نکلوں گی۔ نامرو، نامرو، ہم حکم دیتے ہیں یا ہم حکم دیں گے۔ دو مرد، ہم حکم دیتی ہیں یا ہم حکم دیں گی۔ دو عورتیں، ہم حکم دیتے ہیں یا ہم حکم دیں گے۔ سب مرد، ہم حکم دیتی ہیں یا ہم حکم دیں گی۔ سب عورتیں۔ نامرو خادمہ، خادم کو۔ عربی میں ترجمہ کرو۔ میں مرد گھر میں داخل ہوں گا، یہ مستقبل میں بنایا ظاہر ہے، اس کی پریزنٹ بھی یہی ہوگی، میں ایک مرد گھر میں داخل ہوں گا۔ ادخلو بائتا، ادخلو بائتا، تو میں ایک عورت گھر میں داخل ہوں گی، میں ایک عورت گھر میں داخل ہوتی ہوں، اس کے بھی یہی ہوگا، ادخلو بائتا۔ میں ایک عورت دروازہ کھولتی ہوں، افتح بابا، افتح بابا، میں ایک مرد دروازہ کھولتا ہوں، اس کی بھی یہی ہوگی، افتح بابا۔ میں ایک عورت دروازہ کھولوں گی، افتح بابا۔ میں ایک مرد دروازہ کھولوں گا، افتح بابا، اس کی بھی یہی عربی ہوگی۔ ہم سب مرد گوشت کھاتے ہیں، ناکلو لحما، ناکلو لحما، ہم سب عورتیں گوشت کھاتی ہیں، ناکلو لحما۔ ہم سب مرد گوشت کھائیں گے، ناکلو لحما، ہم سب عورتیں گوشت کھائیں گی، ناکلو لحما۔ ہم دو مرد گوشت کھاتے ہیں، ناکلو لحما، ہم دو عورتیں گوشت کھاتی ہیں، ناکلو لحما، ہم دو عورتیں گوشت کھائیں گی، ناکلو لحما۔ ہم دو مرد گوشت کھائیں گے، ناکلو لحما۔ ہم دو مرد قرآن سنیں گے، نسمعو قرآنا، نسمعو قرآنا، ہم دو عورتیں قرآن سنیں گے، نسمعو قرآنا۔ ہم سب مرد قرآن سنیں گے، ہم سب عورتیں قرآن سنیں گی، نسمعو قرآنا۔ ہم دو مرد قرآن سنتے ہیں، ہم دو عورتیں قرآن سنتی ہیں، ہم سب مرد قرآن سنتے ہیں، ہم سب عورتیں قرآن سنتی ہیں، نسمعو قرآنا، اس کی بھی ترجمہ یہی ہوگا۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو کنفیوز نہ ہو، ایکسرسائز کا مطلب یہی ہے، عربی میں ترجمے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو یہ اس کی اس کے اندر جو تنوع ہے، جو ورائٹی ہے، وہ اس میں آپ کو سمجھ آ جائے۔
تو آپ یہ کنفیوز نہ ہو کہ یہ بھی ایک ہی لفظ کے اتنا 2 مطلب میں پہلے کر چکا ہوں، تو آپ 10 مطلب بھی کر سکتے ہیں آپ۔ ہم سب عورتیں قرآن سنیں گے، ہم سب عورتیں قرآن سنیں گی، تو یہ مستقبل میں ہے، نسمعو قرآن، ہم سب مرد قرآن سنیں گے، نسمعو قرآن، ہم 2 عورتیں قرآن سنیں گی، نسمعو قرآن، ہم 2 مرد قرآن سنیں گے، نسمعو قرآن۔ تو اس طرح دوسرے مطلب بھی اس میں جو بنتے ہیں وہ بھی آپ سمجھ جائیں۔ ہر جملے کو آپ 10 جملوں میں چینج کر کے دیکھیں، ایک ہی لفظ ہوگا اس کا۔ اور کیسی بات ہے کہ یہ اردو میں 5-7 لفظ مل کر ایک جملہ بنتے ہیں، عربی میں 2 لفظ مل کر ایک جملہ بن جاتے ہیں۔ تو میں اردو کی نہیں، اردو کی اپنی خوبصورتی ہے، پنجابی کی اپنی خوبصورتی ہے، میری ماں بولی ہے، مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، میں ساری عمر پڑھتا رہا ہوں، اور زندگی میں میری بڑی خواہش ہے کہ میں کبھی اتنا مجھے اللہ تعالیٰ علم و شعور دے کہ میں پنجابی میں کوئی ترجمہ کر سکوں، تو قرآن پاک کا ترجمہ کر سکوں، لیکن وہ ایسا نہیں کہ بس اردو مار کا ترجمہ ہو، بس وہ واقعی پنجابی میں ترجمہ ہو، اور خوبصورت پنجابی ہے جیسی کہ پنجابی ہوتی ہے اصل پنجابیوں کی۔ تو بہرحال فعل مضارع معروف کی پوری گردان، یہ بڑی اچھی بات ہے جی، یہ 14 سیغے اس کے فعل مضارع معروف کے 14 سیغے ایک ہی جگہ پر پڑھنے کو مل رہے ہیں۔ تو آپ ضربہ سے یہ سارے سیغے مان رہے ہیں، آپ ناصرہ سے اور سامعہ سے بھی پڑھیں، اور دوسرے یہ جو اوپر آئے ہیں آپ نے مانا اور شاربہ اور فتح اور اس طرح کے، تو ان سے بھی پڑھیں یہ سارے سیغے، میں نے جیسے پچھلے اسباق میں پڑھے ہیں۔ تو اللہ کرے جی میرے پاس کوئی وسائل آئیں اور میں پاور پوائنٹ پر یا اپنے کلاس روم کے انداز میں وائٹ بورڈ یا بلیک بورڈ پر یہ سارا کچھ آپ کے گوش گزار کر سکوں، تو پھر آپ کو ظاہر زیادہ اچھا لگے گا، زیادہ سمجھ بھی آ جائے گی۔ تو ابھی تو میرے پاس یہ موبائل ہے اور میں بول کے اس کی ریکارڈنگ کر کے اس کو ویڈیو میں بنا کے کر سکتا ہوں۔ تو انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ میں سوچنا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کو اسباب پیدا کرے، میں اس طرح کر لوں، تو پاور پوائنٹ سے یا بلیک بورڈ ایک لے آؤں، تو اس پر وائٹ بورڈ یا بلیک بورڈ، تو اس پر بھی یہ موبائل سے ریکارڈنگ کر لی بعد میں، اور میں اس کے سامنے اکیلا کھڑا ہو کے پڑھا دیا کروں گا جیسے کلاس میں پڑھاتا ہوں۔ اچھا بہرحال جی آگے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اگر وہ یادریبو یادریبانی یادریبونا تادریبو تادریبانی یادریبنا تادریبو تادریبانی تادریبونا تادریبینا تادریبانی تادریبنا آدریبو نادریبو، ایسے پڑھنا ہے آپ نے۔ پہلے 6 آپ نے غائب کے پڑھنے ہیں، پھر 6 حاضر کے پڑھنے ہیں، اور آخر میں یہ نیچے جو لکھے ہوئے ہیں واحد الجمع متکلم کے۔ پھر دیکھیں یادریبو یادریبانی یادریبونا تادریبو تادریبانی یادریبنا تادریبو تادریبانی تادریبونا تادریبینا تادریبانی تادریبنا آدریبو نادریبو، ایسے نہیں پڑھنا آپ نے، یادریبو تادریبو تادریبو تادریبینا ایسے نہیں پڑھنا، یادریبانی تادریبانی 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 ایسے نہیں پڑھنا، یادریبونا یادریبنا تادریبونا تادریبنا ایسے نہیں پڑھنا، کیونکہ ہم پیچھے ایسے نہیں پڑھتے رہے۔ اب پڑھ تو سکتے ہیں، آپ کہیں گے میں پڑھ سکتا ہوں، تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن پیچھے ہم ایسے اس ترتیب سے نہیں پڑھتے رہے، تو آپ کو وہ گردان غلط ہو جائے گی، آپ کی ترتیب خراب ہو جائے گی۔ آپ نے ایسے ہی پڑھنا ہے جیسے یہ میں پڑھ رہا ہوں، دیکھیں لکھا کس طرح ہوا اور میں پڑھ کس طرح رہا ہوں۔ یادریبو یادریبانی یادریبونا تادریبو تادریبانی یادریبنا تادریبو تادریبانی تادریبونا تادریبینا تادریبانی تادریبنا آدریبو نادریبو۔ تو آپ اسی طریقے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ ان کے مطلب کیا ہے، پیچھے کیا لکھے ہوئے تھے، ہم کیا پڑھ کے آئے ہیں، اور اسی طرح سے اسی ترتیب سے اسے یاد کرنے کی کوشش کریں۔ میں جو ناصرہ ہے اور سامعہ ہے اس سے بھی آپ کو گردان پڑھ دیتا ہوں۔ ناصرہ یانسرو یانسرانی یانسرونا تانسرو تانسرانی تانسرنا تانسرو تانسرانی تانسرونا تانسرینا تانسرانی تانسرنا آنسرو نانسرو۔ اسی طرح سامعہ یسمع ہوا،
यस्माउ यस्मानि यस्माऊन तस्माउ तस्मानि यस्माना तस्माउ तस्मानि तस्माऊन तस्माइन तस्मानि तस्माना अस्माउ नस्माउ। अगले सफ़े पर सफ़ा नंबर 16 पर चौथे सबक में मुज़ारे मजहूल की गर्दान के साथ अगली बार इंशाअल्लाह क्लिप में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।